ومن نام فلیتوضأ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرین کا سربند آنکھیں ہیں، بس جو شخص سو جائے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، یعنی سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جسم کو ایک مشکیزے کے ساتھ تشبیہ کی، یعنی جس طرح مشکیزہ یا کوئی تھیلی وغیرہ ہو اس کو اوپر سے ایک رسی سے یا تسمہ سے باندھ دیا جاتا ہے، تو اسی طرح انسانی جسم کا وہ رسی یا وہ تسمہ آنکھیں ہیں۔ جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ رسی کھل گئی۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس تھیلی یا مشکیزے وغیرہ کو اوپر سے باندھا نہیں جائے گا تو اس کے اندر جو بھی چیز ہوگی وہ آسانی سے نکل جائے گی۔ تو اسی طرح جب انسان سو جاتا ہے، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے جسم سے کوئی ہوا وغیرہ خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے جب وہ سوتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب صرف سونے سے وضو ٹوٹنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی، لیکن جب انسان سوتا ہے اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس کے مفاصل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو پھر اس کو احساس نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا کہ آیا میرے جسم سے کوئی ہوا وغیرہ خارج ہوئی ہے یا نہیں۔ تو سو کر اٹھنے کے بعد انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ آیا میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا؟ تو اس وجہ سے شریعت نے سونے کو ہی ناقض وضو قرار دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کس حال میں سونا ناقض وضو ہے، یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کس حال میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام عشاء کی نماز کا انتظار فرماتے، تو بیٹھے بیٹھے ان کو اونگ آ جاتی، حتیٰ تخفق رؤوسہم، یہاں تک کہ ان کے سر جھک جاتے، یعنی نیند کی وجہ سے ان کے سر جھک جاتے۔ ثم یصلون ولا یتوضؤون، پھر اسی حالت میں اٹھ کر وہ نماز ادا کرتے اور وضو نہیں فرماتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بیٹھ کر اگر کوئی شخص سو جائے، تھوڑی دیر اس کی آنکھ لگ جائے، اونگ آ جائے، یا نماز کی حالت میں جس طرح انسان کھڑا ہوتا ہے، رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تشہد کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس حالت میں اگر اس کی تھوڑی سی آنکھ لگ جائے، اونگ آ جائے، تو اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا انسان اس طرح بیٹھے، کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے کہ اگر جس چیز کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے اس کو پیچھے سے ہٹا دیا جائے تو بندہ گر جائے۔ ایسی حالت میں بیٹھا ہو کہ جس چیز کے ساتھ ٹیک لگائی ہے اس کو پیچھے سے ہٹا دیا جائے تو بندہ گر جائے، ایسی حالت میں بیٹھ کر سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اس نے کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگائی ہوتی ہے، وہ خود اپنے آپ کو سنبھل کر نہیں بیٹھ سکتا، تو اس نے ٹیک لگائی ہوتی ہے اور اس کے حواس جو ہیں ان کو جو ہے احساسات ختم ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس حالت میں بھی اگر اس کی ہوا وغیرہ خارج ہوگی تو اس کو معلوم نہیں ہوگا، اس کو احساس نہیں ہوگا، تو اس طرح بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر بغیر ٹیک کے بیٹھا ہے یا کھڑا ہے یا نماز کی کسی حالت میں ہے، اس طرح اگر تھوڑی بہت آنکھ لگ جائے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ لیٹ کر سونے سے، ٹیک لگا کر بیٹھ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس شخص پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ